بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کلاس میں ہم نے تنوین اور نون ساکن کے بارے میں جان لیا، اور آپ نے اس میں یہ بھی سمجھ لیا کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ نمبر 2 چیز جو آپ نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں یا 4 حالتیں ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم تنوین و نون ساکن کی پہلی حالت کو پڑھیں گے، یا جو اس کا پہلا قاعدہ ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تنوین و نون ساکن کی جو پہلی حالت ہے وہ ہے اظہار۔ کیا ہے؟ اظہار۔ سب سے پہلے ہمیں اظہار کا لغوی معنی سمجھنا ہوگا کہ اظہار کیا ہوتا ہے۔ پیارے عزیزو، اظہار کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا۔ کیا کرنا؟ ظاہر کرنا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ظاہر کرنا؟ تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ظاہر کرنا، یعنی اس کو ناک میں نہیں رکھنا ہے بلکہ جلدی ادا کرنا ہے اور ظاہر کرنا ہے۔ ٹھیک، یہ تو اس کا معنی ہو گیا۔ اب ہمیں اس کا قاعدہ پڑھنے ہیں، کب ہمیں اس کی آواز کو ظاہر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، حروف حلقی 6 ہے: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ان کو حروف حلقی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ ان میں سے 2 ادنے حلق سے ادا ہوتے ہیں، اسی طرح سے 2 وسط حلق سے نکلتے ہیں، اور اسی طرح سے اقصی حلق سے 2 ادا ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہ 6 حروف ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر ان میں سے کوئی حروف ہو، یعنی اگر تنوین ہو، تنوین میں سے کوئی بھی، چاہے 2 زبر کی ہو، اسی طرح سے یا 2 زیر کی ہو، یا 2 پیش کی تنوین ہو، یا نون ساکن ہو، یعنی 4 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ہو، اس کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حروف ہو تو وہاں پہ ہمیں تنوین یا اس نون ساکن کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، اس کو جلدی ادا کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ کو میں مثال دوں گا تو آپ کو سمجھ میں اچھی طرح سے آ سکتا ہے۔ جیسے نارن حامیتن۔ نارن حامیتن میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو الف مدہ ہے، کیونکہ الف سے پہلے نون پر کیا ہے؟ زبر ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ را۔ را کے اوپر کیا ہے؟ شاباش، کیا ہے؟ 2 پیش کی تنوین ہے نا۔ ٹھیک، اب تو یہاں پر 4 جزء میں سے 2 پیش کی تنوین ہے، تو تنوین تو آ گئی، 2 پیش کی تنوین ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کون سا حرف آ رہا ہے؟ ہا ہے نا۔ ہا کس میں ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے۔ حروف حلقی کے 6 حروفوں میں سے ہا ہے۔ اب ہمیں اس تنوین کی آواز کو، جو را پر جو تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو ظاہر کرنا ہے اور جلدی پڑھنے۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے را 2 پیش رن، جلدی ادا کریں گے۔ اس طرح سے نہیں پڑھیں گے را 2 پیش رن، یہ تو غلط ہو گیا، بلکہ ظاہر کرنا ہے، جلدی پڑھنا ہے۔ اسی کو اظہار کہتے ہیں۔ اب کس طرح سے پڑھیں گے ہم؟ نارن حامیتن، نارن حامیتن۔ را پر جو 2 پیش کی تنوین ہے، ہم نے اس کو جلدی پڑھ لیا۔ ہم نے نون کی آواز جو آ رہی تھی اس کو ہم نے جلدی ادا کیا اور ظاہر کیا، تو اسی کو کہتے ہیں اظہار۔ اگر میں آپ کو دوسری مثال دوں، جیسے کہ لمن خشیہ۔ لمن خشیہ میں بھی اظہار ہوگا۔ کیوں ہوگا اظہار؟ سب سے پہلے ہم لام کی نیچے کسرہ ہے تو اس کو جلدی پڑھنا ہے، اس کے بعد میم پر زبر ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، تو لام زیر لی، میم زبر ما، ہو گیا لیما۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نون ہے نا۔ نون کے اوپر کیا ہے؟ چھوٹی سی دال ہے، کیونکہ پچھلے کلاس میں آپ نے پڑھ لیا کہ نون ساکن کس سے کہتے ہیں۔ تو اب آپ کو یہاں پر مشکل تو نہیں ہوگا، کیونکہ جب نون پر جزم ہوتی ہے وہاں پہ نون ساکن ہوتا ہے، تو نون ساکن ہے تو قاعدہ کیا ہے کہ 4 چیزوں میں سے کوئی چیز ہونی چاہیے، چاہے 2 زبر ہو، چاہے 2 زیر ہو، چاہے 2 پیش ہو، یا نون ساکن ہو۔ یہاں پر کیا ہے؟ نون ساکن ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کون سا حروف ہے؟ لمن۔ اس کے بعد کون سا حروف ہے؟ خا ہے نا۔ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے خا ہے، ہاں بالکل ہے۔ اب یہاں پر کیا کرنا ہے؟ اب اس نون ساکن کی آواز کو ظاہر کرنا ہے۔ اب اس کو ناک میں نہیں رکھنا ہے، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے لیمن،
या इस तरह से भी नहीं होगा लिमन, सरासर गलत है। अब इसको जाहिर करना है और जल्दी पढ़ना है। अब इस तरह से पढ़ेंगे हम लिमन खशिया, लिमन खशिया। एक तो जाहिर की और जल्दी पढ़ लिया हमने। अगर आपसे कोई ये पूछे, कोई से सवाल आपसे करे कि यहाँ पे कौन सा कायदा होगा, तो आपका जवाब ये होना चाहिए यहाँ पे इजहार होगा। क्यों होगा इजहार? क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ हलकी के 6 हुरूफ में से खा है, इससे यहाँ पे इजहार होगा। प्यारे अजीजों, इजहार की बहुत सारी किस्में हैं। इससे यहाँ पर जो इजहार हो रहा है, इस इजहार को इजहार हलकी कहते हैं। जो तनवीन या नून साकिन के बाद हम इजहार करते हैं, अगर तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हलकी में से कोई हुरूफ आ जाए, हुरूफ हलकी 6 है, तो फिर वहां पे इजहार हलकी होता है। एक और मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जैसे मिन गैरिही। मिन में सबसे पहले मीम के नीचे कसर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, नून साकिन है ना, नून के ऊपर वो छोटा सा दाल है। तो 4 चीजों में से एक तो है ना, यानी 4 चीजों में से यहां पर अब नून साकिन है। उसके बाद कौन सा हुरूफ है? हुरूफ हलकी के 6 हुरूफों में से गाइन है, यानी 6 हुरूफ में से गाइन आ रहा है। अब क्या करेंगे, हाँ, यहां पर अब इजहार करेंगे। इस इजहार को क्या कहते हैं? इजहार हलकी। इसी तरह से कुरान पाक में जहां भी आप देखोगे कि तनवीन, 2 ज़बर या 2 ज़ीर या 2 पेश या नून साकिन, इन 4 चीजों के बाद हुरूफ हलकी में से कोई हुरूफ आ रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे इस नून की आवाज को जो तनवीन में निकलती है या नून साकिन में अदा होती है, इसको जाहिर करना है, जल्दी पढ़ना है। इसी को इजहार कहते हैं और इस इजहार का नाम क्या है? इजहार हलकी। यही है तनवीन व नून साकिन की पहली हालत या पहला कायदा। इंशाल्लाह जो अगला कायदा है इस तनवीन व नून साकिन का, या अगली जो हालत है वो इक्फा है, वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से फायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजिमन शेयर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।